لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معزز دوستوں اور بزرگوں، جو آیت مبارکہ اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے وحی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے عبادات میں سے سب سے اہم عبادت نماز کا تذکرہ فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی آداب اور نماز کی تعلیم کے سلسلے میں ارشاد فرمایا ہے. تمام عبادات میں سب سے افضل اور اہم عبادت نماز ہے. یہ اللہ رب العزت والجلال نے جتنی عبادات نبی کریم علیہ السلام کے اوپر فرض فرمائی تھی امت کے لیے، وہ تمام کی تمام عبادات کو دیکھ لیجئے. تمام عبادات کا حکم زمین کے اوپر نازل کیا. حج کا حکم زمین کے اوپر آیا، روزے کا حکم زمین کے اوپر آیا، زکوٰۃ کا حکم زمین پر فرض کیا گیا ہے. لیکن جب نماز کی باری آتی ہے تو نماز کے لیے زمین کے کیا ہے انتخاب نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اللہ رب العزت والجلال نے آسمانوں کے اوپر اور پھر اس سے بھی اوپر نبی کریم علیہ السلام کو بلایا اور وہاں یہ نماز کا تحفہ آپ علیہ السلام کو عطا کیا تھا. تو نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نماز کا حکم زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں کے اوپر عطا کیا گیا تھا، اور یہ نماز پھر نبی کریم علیہ السلام کو دے کر کے اللہ رب العزت والجلال نے کیا ہے ہمارے اوپر بڑا احسان فرمایا ہے، بڑا کرم اور فضل فرمایا ہے. اللہ رب العزت والجلال نے نماز کی صفت کیا ہے، نبی اللہ رب العزت والجلال نے اس کو اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ نماز کو ادا کرتا ہے، جو بندہ نماز کا پابند ہوتا ہے، تو اس کے لیے اس کی زندگی کے اندر اس نماز کے کیا اثرات پڑتے ہیں. اللہ رب العزت والجلال نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی کے کاموں سے بندے کو روک دیتی ہے اور برائی کے کاموں سے انسان کو کیا ہے روک دیتی ہے. جو انسان نماز ادا کرتا ہے، جو بندہ نماز کا پابند ہوتا ہے وہ گناہ نہیں کر سکتا. جو بندہ نماز کا پابند ہوتا ہے وہ بے حیائی کے کاموں کو انجام نہیں دے سکتا. جو بندہ نماز کا پابند ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ غیبت نہیں کر سکتا، وہ چغلی نہیں کر سکتا ہے. یہ نماز کی صفت اللہ رب العزت والجلال نے بیان فرمائی ہے. اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ نماز تو ہم ادا کرتے ہیں لیکن ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، چغلی کو بھی کر رہے ہیں، دیگر برائی کے اندر مبتلا ہے، تو لہذا نماز کی صفت تو یہ ہے وہ ان گناہوں سے ہمیں روکے، لیکن ہم رک نہیں رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، نماز کی جو کیفیت ہونی چاہیے تھی، نماز کی جو صفت ہونی چاہیے تھی، اس صفت کے مطابق ہم نے نماز کو انجام نہیں دیا ہے. نماز کی آداب کیا ہے، نماز کے
سنن کیا ہے، نماز کی کیفیت کیا ہے، ان تمام کی رعایت کے ساتھ اگر بندہ نماز کو ادا کرے تو پھر نماز کی صفت یہی ہے، وہ بندہ ان تمام برائیوں سے رک جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کو درست کریں، نماز کس طریقے سے پڑھنی ہے، نماز کی سنتیں کیا ہیں، نماز کے آداب کیا ہیں، نماز کی کس طریقے سے ادا کرنی ہے، ان تمام کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کیا ہے، ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا ہے، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیها وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بینهم فی المضاجع۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس روایت کے اندر 3 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، 3 صفات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، پہلی صفت یہ ہے جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کی تعلیم دیجیے، نماز کے بارے میں بتائیے، نماز کا حکم کیجیے۔ واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین، اور جب وہ 7 سال سے بڑھ کر کے 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں، اب اگر وہ نماز کو نہیں پڑھتے ہیں، نماز کو ادا نہیں کرتے ہیں، نماز کو انجام نہیں دے سکتے ہیں، تو لہذا ان کی مار کیجیے، ان کی پٹائی کیجیے، تعلیم کے طور کے اوپر انہیں مارنے کی اجازت ہے، نماز کے چھوڑنے کے اوپر۔ اور تیسری صفت نماز کی یہ بیان فرمائی ہے، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور جب کیا ہے 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اب ان کے بستروں کو جدا کر دیا جائے، ان کے کیا ہے آرام گاہ کو اور ان کے کیا ہے بستروں کو علیحدہ کر دیا جائے۔ ایک بستر کے اوپر 2 بچے نہیں سونے چاہیے جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے 3 صفات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پہلی صفت یہ ہے، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، کہ جب وہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں، اب نماز کی شرائط کیا ہے، نماز کی صفات کیا ہے، نماز کی سنتیں کیا ہیں، نماز کے آداب کیا ہیں، ان تمام کی تعلیم بچوں کو دینی چاہیے۔ ملا علی قاری علیہ الرحمہ اسی روایت کی شرح کے اندر مرکات المفاتیح کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 248 سے 53 کے اوپر اس روایت کی شرح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، وَهُمْ ذُكُورًا وَأُنَاسًا، کہ کیا ہے جب وہ 7 سال کے پہنچ جائیں تو لہذا مرد ہوں اولاد کے اندر یا بچے اور بچیاں دونوں ہوں، مذکر اور مؤنث دونوں طرح کی اولادوں کو نماز کی تعلیم دیجیے، نماز کی صفات کے بارے میں بتائیے، انہیں اس بات کے بارے میں کیا ہے جاگرک کرائیے، انہیں اس بات کی تعلیم دیجیے کہ نماز کو ادا کرو، کس طریقے سے پڑھنی ہے، نماز کی کیفیت کیا ہے، نماز کی صفات کیا ہے، سنتیں کیا ہیں، نوافل کیا ہے، آداب کیا ہے، کس طریقے سے ادا کرنی ہے۔ جب وہ 7 سال کے پہنچ جائیں تو لہذا ان تمام کے بارے میں بتائیے۔ بالصلاۃ مما يتعلق بها من الشروط، ملا علی قاری علیہ الرحمہ بالصلاۃ کی تفسیر کے اندر یہ الفاظ نقل کرتے ہیں، مما يتعلق بها من الشروط، یعنی نماز کی کیا ہے مکمل شرائط کی کیا ہے انہیں تعلیم دیجیے، جو نماز کی شرائط ہیں، جو نماز سے متعلق ضروری چیزیں ہیں، ان تمام کے بارے میں بتائیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 7 برس کے اندر بچے کو ان تمام کا علم ہو جانا چاہیے، ان تمام کی کیا ہے معلومات ہو جانا چاہیے، تاکہ شروع ہی سے کیا ہے بچے کے اندر نماز کی اہمیت بیٹھ جائے، اس کے دل و دماغ کے اندر، اس کے ذہنوں کے اندر اس بات اچھے طریقے سے راسخ ہو جائے، اچھے طریقے سے اتر جائے۔ 7 سال کی عمر کے اندر تو بچوں کو تعلیم دینے کا حکم یہ ہے، نماز کی تعلیم دیجیے۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءَ 10 سنین، اور جب وہ 10 برس کے پہنچ جائیں تو لہذا اب اگر وہ نماز کو چھوڑتے ہیں تو انہیں مارنے کی بھی اجازت ہے، تعلیم دینے کی اجازت ہے، سختی کرنے کی اجازت ہے نماز کے چھوڑنے کے اوپر۔ تو لہذا ان تمام کے بارے میں کیوں ارشاد فرمایا ہے؟ ملا علی قاری علیہ الرحمہ اس بات کو بیان فرماتے ہیں، وَيُعْتَادُهُ أَوْ يَسْتَأْنِسُهُ، کہ کیا ہے شروع ہی سے وہ نماز کا عادی بن جائے، شروع ہی سے نماز کا پابند بن جائے، شروع ہی سے نماز سے انسیت اور محبت پیدا ہو جائے، عبادات کی اہمیت اس کے ذہن و دماغ کے اندر مکمل طریقے سے اتر جانی چاہیے اور بیٹھ جانی چاہیے۔
چاہیے، تو لہذا 10 برس کی عمر کے اندر نبی کریم نے دوسرا حکم دے دیا ہے، نماز کے چھوڑنے کے اوپر مارنے کی اجازت ہے، سختی کرنے کی اجازت ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی اجازت ہے، نماز کے چھوڑنے کے اوپر جس طریقے سے ان کی اصلاح ہو سکے ان تمام چیزوں کو کیا ہے انجام دیا جا سکتا ہے۔ وَاضْرِبُوهُمْ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور 10 برس کے بعد کیا ہے، اب کیا ہے آگے کی عمر جو چل رہی ہے، تو لہذا نبی کریم علیہ السلام نے تیسرا حکم یہ دیا ہے ان کے آرام گاہ کو الگ کر دیا جائے، بستروں کو علیحدہ کر دیا جائے، ایک بستر کے اوپر 2 بچے نہیں سونے چاہیے، چاہے وہ لڑکا اور لڑکا ہی کیوں نہ ہو، دونوں الگ الگ سونے چاہیے، لڑکی اور لڑکی کیوں نہ ہو، دونوں کی آرام گاہ، دونوں کے بستر جدا اور علیحدہ ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر سائنسی اعتبار سے دیکھا جائے تو 7 سال کی عمر کے اندر سائنس نے اس روایت کی تحقیق کے مطابق اس بات کو واضح کیا ہے، جب بچہ 7 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے ذہن و دماغ کے اندر کیا ہے، وہ کیا ہے ایک ایسی چیز کے اوپر پہنچا ہے جو کیا ہے روڈ نکل رہا ہے، ایک اس طرف کو نکل رہا ہے، دوسری اس جانب کو نکل رہا ہے، 2 کراس روڈ کے اوپر کیا ہے اس کا ذہن و دماغ پہنچتا ہے۔ اب کیا ہے اچھائی بھی ہے اور برائی بھی ہے، دونوں چیزوں کی تمیز اس کے اندر کیا ہے 7 سال کی عمر میں ہو جاتی ہے۔ تو نبی کریم نے حکم یہ دیا ہے 7 برس کی عمر کے اندر بچوں کو نماز کا عادی بنائیے، تاکہ کیا ہے شروع ہی سے برائی کی نفرت، گناہ کی نفرت، دیگر چیزوں کی نفرت ان سے کیا ہے ان کے ذہن و دماغ سے نکل جائے، اچھائی ہی اچھائی، عبادات کی کیا ہے چیزیں اس کے ذہن و دماغ کے اندر بیٹھ جانی چاہیے، کیونکہ جب بچہ 7 سال کا ہوتا ہے تو گناہ کو بھی کیا ہے اس راستے پر پڑ سکتا ہے اگر نماز کی تعلیم نہ دی جائے۔ تو لہذا نماز کی تعلیم دینے کا حکم یہ ہے تاکہ گناہوں سے کیا ہے اس کے دل و دماغ کے اندر نفرت بیٹھ جائے، برائی سے نفرت بیٹھ جائے، برائی اور گناہ سے اجتناب کی صورت اس کے ذہن و دماغ کے اندر کیا ہے پیوست ہو جانی چاہیے۔ اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے 7 سال کی عمر کے اندر بچوں کو نماز کی تعلیم دینے کا حکم دیا ہے، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو نبی کریم کا حکم کیا ہے وَاضْرِبُوهُمْ، انہیں مارنے کی، ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی، ہر طریقے سے ان کی اصلاح کی کیا ہے جو چیز ہو سکتی ہے اس کو انجام دینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے سائنسی اعتبار سے اگر دیکھا جائے جب بچہ 10 سال کا ہو جاتا ہے، 10 سال کی عمر کے اندر دوستی لگانے کی کیا ہے اس کے ذہن و دماغ کے اندر ایک فکر پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ 10 سال کے بچے کو دیکھ لیجئے، وہ دوستی کیا ہے وہ جوڑنے لگتا ہے، ایک دوسرے سے تعلق جوڑنے لگتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر نماز کے چھوڑنے کے اوپر 10 برس کی عمر کے اندر بچوں کے اوپر سختی نہیں کی گئی، ان کو مارا ڈپٹا نہیں گیا ہے، نماز چھوڑنے کے اوپر وہ کیا ہے دوستیوں کے اندر لگ جائے گا، محبتوں کے چکر میں پڑ جائے گا، جب وہ چیزوں کے اندر پڑ گیا ہے عبادات کی اہمیت اس کے دل و دماغ سے نکل جائے گی، نماز کی اہمیت اس کے ذہن و دماغ کے اندر نہیں آئے گی۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے اس لیے 10 سال کی عمر کے اندر بچوں کو نماز کے چھوڑنے کے اوپر مارنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے ایک تیسرا حکم یہ دیا ہے وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کے خواب گاہ کو، ان کی آرام گاہ کو، ان کے بستروں کو مکمل طریقے سے الگ کر دیا جائے، الگ الگ سونے کا انتظام ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے سائنسی اعتبار سے دیکھ لیا جائے میرے دوستوں اور بزرگوں، جب 10 سال کی عمر بچے کی ہو جاتی ہے، اب جو آگے کی عمر چل رہی ہے اس کے اندر کیا ہے اس کی خواہشات ابھرتی ہے، جیسا نفسانی خواہشات اس کے دل کیا ہے اس کے اندر پیدا ہونے لگتی ہے۔ اس لیے نبی کریم نے فرمایا ایک بستر کے اوپر 2 بچے نہیں سونے چاہیے تاکہ منکرات کے اندر کیا ہے اور بے حیائی کے اندر اور فحش چیز کے اندر بچہ مبتلا نہ ہو۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے امت کو تعلیم دے دی ہے تاکہ ان تمام کے مطابق کیا ہے ہم اپنے اولادوں کی اصلاح کریں، ہم اپنے بچوں کی اصلاح کریں، نماز کا پابند بنائیں، نماز کے چھوڑنے کے اوپر ان کو مارنے کی اجازت ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی اجازت ہے، ہر طریقے سے ان کی مصلاح جس طریقے سے ممکن ہو سکے ان تمام کو بجا لانے کی ضرورت ہے۔ تو کیا شروع ہی سے عبادت
عبادات کی اہمیت، اور عبادات میں سب سے اہم عبادت نماز ہے، تو لہذا نماز کی اہمیت شروع ہی سے بچے کے ذہن و دماغ کے اندر ہونی چاہیے، تاکہ آگے کی زندگی جو ہے وہ نماز کے مطابق گزارتا رہے، اور جب نماز کے مطابق زندگی گزرے گی تو بے حیائی سے بچ جائے گا، برائی سے بچ جائے گا، بے حیائی اور منکرات اور فحاشی سے بچ جائے گا۔ نبی کریم اللہ رب العزت والجلال نے نماز کی ایک صفت کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، سورت نمبر 11 ہے، سورت الہود ہے، پارہ نمبر 12 ہے، آیت نمبر 114 کے اندر اللہ رب العزت والجلال ارشاد فرماتا ہے، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات۔ نماز کی صفت یہ ہے کہ دن کے اوقات کے اندر نماز کی پابند کیجئے، نماز کو ادا کیجئے، رات کے اوقات کے اندر بھی کیا ہے نماز کو ادا کیجئے۔ اس کی وجہ یہ ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، جو نماز کا پابند ہوگا، نمازوں کو ادا کرنے والا ہوگا، اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے گا تو نماز کے ذریعے سے وہ نماز اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، اس کے گناہوں کو مٹا دے گی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اچھائیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے، یہ نماز کی ایک صفت ہے۔ اور نماز کی ایک صفت کیا ہے؟ النبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرماتی ہے، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ مشکات کے اندر روایت موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندے کے درمیان اور کفر کے درمیان جو حد فاصل ہے، جسے آڑ کہتے ہیں، جسے پردہ کہتے ہیں، وہ نماز ہی ہے۔ اگر نماز کو چھوڑ دیا ہے تو ملا علی قاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، عمل اہل الکفر، اس نے اہل کفر کے عمل کی طرح عمل کیا ہے، یعنی کفر کے کافروں کی طرح اس نے اس کام کو انجام دے دیا ہے نماز کے چھوڑ کر کے۔ تو نبی کریم نے ایک صفت یہ بیان فرمائی ہے، بندہ جب نماز کو چھوڑ دیتا ہے کافروں جیسا عمل کر لیتا ہے۔ اور ملا علی قاری علیہ الرحمہ ہی اسی روایت کی شرح کے اندر ارشاد یہ فرماتے ہیں کہ اس نے نفاق جیسا عمل کیا ہے، کیونکہ منافقوں کے اوپر نماز بوجھ ہوا کرتی تھی، نماز کو وہ بھاری سمجھا کرتے تھے، ان کا ذہن اور ان کا دل و دماغ اور ان کا کیا ہے بدن اس بات کا عادی نہیں تھا وہ نماز کو انجام دے، نماز کو بجا لائے، نماز کی کیا ہے مطابق زندگی گزارے، ان کے اوپر یہ دشوار ہوا کرتا تھا۔ تو لہذا بندے نماز جب چھوڑ دیتا ہے تو منافقوں جیسا عمل کر لیتا ہے، کافروں جیسا عمل کر لیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کے پابند بنیں۔ نماز بہت اہمیت کی حامل ہے، بے حیائی سے روک دیتی ہے، گناہی سے روک دیتی ہے۔ بے حیائی میں سب سے بے حیائی کا جو کام ہے جسے زنا کہتے ہیں، اس سے بھی انسان کو بچا لیتی ہے۔ بندہ نمازی ہوتا ہے، نماز پڑھنے والا بندہ کبھی زنا کی طرف جا نہیں سکتا ہے، یہ نماز کی صفات ہے۔ اللہ رب العزت والجلال ہمیں نماز کی اہمیت کو سمجھ کر کے اس کے مطابق کیا ہے اس کو ادا کرنے کی کیا ہے توفیق عطا فرمائے۔ اور نماز کے اندر جو سنتیں ہیں، جو کیفیات ہیں، اس کی جو صفات ہے، جو آداب ہیں، ان تمام کے مطابق کیا ہے ہمیں نماز ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے